دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بیوی کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ رشتوں کی نیو محبت، عزت اور رحم پر ٹکی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے، مگر افسوس کئی بار انسان اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ نہیں پاتا اور اپنی بیوی کو باتوں سے، رویے سے یا بے رخی سے دکھ پہنچا دیتا ہے۔ اسلام میں بیوی کو دکھ دینا نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بیوی صرف ایک ہمسفر نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ماں ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے جو اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر ایک انجانے گھر میں آتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو قربان کر کے تمہارے گھر کو سجانے آتی ہے۔ کئی بار مرد اپنی بیوی کو سیدھے نہیں مگر بے مطلب کی باتوں سے تلنا کر کے، تانے دے کر یا بے رخی سے دکھ پہنچاتے ہیں، جیسے دوسروں کی بیویوں سے تلنا کرنا، اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا، گھر کے کاموں کو چھوٹا سمجھنا، اس پر شک کرنا، اس کی بھاوناؤں کو نہ سمجھنا، مطلب کہ اس کے دل کی فیلنگز کو نہ سمجھنا۔ یاد رکھو، جب ایک عورت روتی ہے تو وہ صرف اپنی آنکھوں سے نہیں اپنے دل سے بھی ٹوٹتی ہے۔ دوستو آپ ذرا سمجھو، جب ایک لڑکی شادی کر کے تمہارے گھر آتی ہے، وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہوتی ہے، اپنا کمفرٹ چھوڑ دیتی ہے، تمہارے گھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہے، تمہاری ماں باپ کی سیوا کرتی ہے یعنی کہ ان کی خدمت کرتی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، کیا ان سب قربانیوں کے بعد بھی وہ دکھ کی حقدار ہے؟ اسلام میں مرد کو گھر کا ذمہ دار کہا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکومت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا سب سے بڑا خدمتگار ہو۔ بیوی کو عزت دینا، اس کی بات کو اہمیت دینا اور اس کا درد سمجھنا ہی سچے مرد ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی بیوی کی سنو، اپنے ماں باپ کی نہیں سنو، سب کو اپنی اپنی جگہ برابر رکھو۔ بیوی بھی انسان ہے، آپ یہ سمجھیے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر وہ غلطی کرتی ہے تو ڈانٹنا نہیں، سمجھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ان کے ساتھ بھلائی سے رہو۔ بیوی کو کھانا، کپڑا، رہنے کی جگہ دینا صرف فرض نہیں بلکہ اسے عزت دینا بھی تمہارا فرض ہے۔ جب تم اپنی بیوی کو وقت دو گے، اس کی باتوں کو سمجھو گے، اسے سپورٹ کرو گے تو گھر میں سکون رہے گا، بچے اچھے ماحول میں پلیں گے، رشتوں میں مضبوطی آئے گی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ جب ایک عورت دکھی رہتی ہے تو اس کا من بجھ جاتا ہے، وہ چپ رہنے لگتی ہے، بچوں پر اثر پڑتا ہے، گھر میں بار بار لڑائیاں ہوتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان اللہ کی ناراضگی۔ اور آپ جانتے ہو، اللہ اگر ناراض ہو جائے تو آپ دنیا میں بھی، دنیا کے بھی نہیں رہو گے اور آخرت کے بھی نہیں رہو گے، تو یہ کام کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوستو اسلام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کہیں پر اگر جھوٹ بولنا جائز ہے تو وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو آپ ہی سوچو، جہاں جھوٹ بولنا گناہ ہے اور وہاں بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ بیوی کو خوش رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا، میں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑا مگر اس نے مجھے کبھی پوری طرح اپنایا ہی نہیں۔ دوستو کبھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، وہاں وہ درد چھپا ہے جو اس نے تمہیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ اور آپ ابھی بولو گے تو کیوں نہیں بتایا، بتانا چاہیے تھا نا۔ ارے آپ کو کبھی اس سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا۔ آپ خود ہی سوچئے نا کہ آپ نے کبھی اسے ٹائم دیا ہے سچے من سے؟ وہ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، کیا آپ نے اسے کبھی دیا ہے؟ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے رشتے نہیں جم رہے، جن کو لڑکیاں نہیں مل رہی، تو ان کو پتہ ہے کہ کیا اہمیت ہے ایک عورت کی۔ اور آپ کو اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو آپ اس کی قدر کریے، اسے خوش رکھیے۔ ایک عورت کیا چاہتی ہے کہ میرا پتی مجھ سے پیار کرے، مجھے خوش رکھے، بھلے ہی آپ اوپر کے دل سے اس کی جھوٹی تعریف کر دیجئے پر وہ اس میں بھی خوش ہو جائے گی۔ آپ کی سچی بیوی ایسی ہی ہوتی ہے۔ پر آپ لوگ کو وہ کرنا بھی ایسے لگتا ہے کہ مانو آپ کے اوپر کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ بیوی سے بور ہو جاتے ہو، بیوی سے نفرت کرتے ہو، یہ تو پیار کرنے کی چیز ہے، نفرت کرنے کی نہیں۔ آپ اس بارے میں ذرا سوچئے، آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ ایسا کرے گا تو آپ کو کیسے لگے گا، ہے نا؟
اسی لیے دوستوں میں کہتی ہوں کہ اللہ ہر لڑکی کا نصیب اچھا کر، ہر لڑکی کا۔ ہم نہیں چاہتے کسی کی بھی بیٹی کو تکلیف ہو، اور آپ آج سے یہی دعا کیجئے اور یہی کوشش کیجئے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، تاکہ آپ کے بچے جب دیکھیں نا وہ بھی اچھا سیکھے۔ دن میں کم سے کم ایک بار اس کی تعریف کر دو، کبھی اس کی پسند کی چیز لے آؤ، اس کی بات دھیان سے سنو، کبھی کچن میں اس کی مدد کر دو، شکریہ اور معافی کہنا سیکھو، اور سب سے اہم اس کی دعاؤں کا اثر سمجھو، کیونکہ ایک بیوی جب اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیوی کی دعا اور میرے بیچ کسی بھی چیز کا فاصلہ نہیں۔ جب ایک بیوی دل سے دعا کرتی ہے تو اللہ اس گھر پر رحمت برساتا ہے، مگر اگر وہ دکھی رہتی ہے اور اس کی آہ نکل جائے تو وہ آہ بھی اللہ تک سیدھی جاتی ہے۔ دوستو، کیا آپ تیار ہیں ایک بہتر شوہر بننے کو؟ اگر ہاں تو آج سے ہر روز بیوی کے چہرے پر مسکان لانے کی کوشش کریں۔ کبھی اس کا ہاتھ تھام کر کہو میں تیرا شکر گزار ہوں، اس کی ہر تکلیف کو اپنی سمجھو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل میں محبت قائم کرے۔ بس آپ ایک بار یہ کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں سکون ہوگا اور آپ کی بیوی آپ سے خوش ہوگی، آپ کی بیوی آپ سے خوش ہوگی۔ اس کا مطلب آپ کے ہر کام بنیں گے، آپ زندگی میں ترقی ضرور کرو گے۔ بیوی کو دکھ دینا ایک گناہ ہے اور اسے خوش رکھنا ایک عبادت ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کے آنکھوں میں خوشی لاتا ہے، اللہ اس کے گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے، شاید کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، شاید کوئی مرد بدل جائے، شاید کوئی عورت مسکرا دے۔ دوستو، آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔